بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ طالبات کے کورس میں شامل وفاق المدارس الاسلامیہ رضویہ کے عالمیہ کا جو طالبات کا کورس ہے اس میں شامل کتاب تجرید سیاستہ کا یہ درس شروع ہو رہا ہے۔ آج ابتدائی درس ہے، پہلا درس ہے، تو شروع میں کچھ تعارفی چیزیں ہم پڑھیں گے۔ تو جو لوگ خاص کر طالبات ویڈیوز ملاحظہ کریں گی وہ ایک تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور پھر ویڈیو کو مکمل سماعت کریں۔ اگر کوئی ذہن میں سوال آئے تو وہ کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کا جواب دیں گے۔ تو کتاب یہ آپ لے لیں کتاب، جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کتاب کا نام ہے جی تجرید سیاستہ۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سیاستہ، آج چونکہ ہمارا پہلا درس ہے تو اس میں کچھ میری طبیعت بھی اس طرح ساتھ نہیں دے رہی، بہرحال کچھ چیزیں میں نے کاغذ پہ لکھی تھیں، وہ انشاءاللہ تحریر شکل میں بعد میں آپ کے سامنے آ جائیں گی اور آپ اسے دیکھ کر تفصیل سے لکھ پائیں گی۔ تو اس کا خلاصہ میں سب سے پہلے پوائنٹس کی شکل میں یہاں لکھ دیتا ہوں۔ کتاب کا نام تو جیسا کہ ٹائٹل کے اوپر نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ تجرید سیاستہ۔ اصل میں ایسے تھا کہ سیاستہ جو حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں ان کو کامل طور پر نصاب میں پڑھنا یہ طلباء کے لیے بھی اور طالبات کے لیے بھی بہت مشکل تھا۔ تو پھر یہ طریقہ اپنایا گیا کہ مناسب تعداد میں حدیث کی ان 6 کتابوں میں سے احادیث کا انتخاب کر کے وہ نصاب میں لگا دیا جائے تاکہ طلباء اور طالبات مکمل طور پر احادیث مبارکہ سے استفادہ کر سکیں۔ پہلا نقطہ ہے جی سیاستہ۔ سیاہ صحیح کی جمع ہو گئی، یہ سیاہ، اور ستہ اس میں عدد ہو گیا یہ 6۔ یہ 6 کو ہمیشہ اسی طرح لکھیں نا، بریکٹ میں آپ بے شک عدد کی شکل میں رکھتے ہیں۔ یہ جو اس طرح 6 لکھ دیتے ہیں نا، یہ حرف ہے، یہ حرف ہے، اور جب آپ 6 اس طرح لکھیں گی تو یہ عدد ہے۔ جو 5 کے بعد 6 آتا ہے وہ بڑی یہ کے ساتھ لکھتے ہیں، اور جو اس طرح 6 لکھ دیتے ہیں وہ حرف ہے اردو کا اور پنجابی کا، جس سے کئی الفاظ بنتے ہیں، جیسے چھلانگ، وہ اس 6 سے بنا ہے، چھٹا وہ اس 6 سے بنا ہے۔ تو یہ 6 حرف ہے اور یہ 6 عدد ہے۔ تو عدد میں اور حرف میں اب سیاہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ ان احادیث کی ان 6 کتابوں میں، ان میں کون سی پہلی ہے جی امام بخاری کی ہے، جس کا نام ہی انہوں نے صحیح رکھا ہے۔ تو ان 6 کتابوں میں سب سے پہلے صحیح البخاری، یہ مختصر نام ہے اس کا، لمبا نام آگے ہم پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے جی صحیح مسلم۔ مسلم خود امام ہے تو انہوں نے اپنی کتاب کا نام بھی صحیح رکھا ہے۔ صحیح مسلم
اور وہاں ال ہے، صحیح البخاری۔ تیسرے نمبر پر بعض کے نزدیک سنن اور بعض کے نزدیک جامع ہے، جامع ترمذی۔ ترمذ اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ امام ابو عیسیٰ تھے، جن کی تفصیلی حالات ہم پڑھیں گے۔ تو یہ تا کے نیچے زیر اور راس ساکن ہے اور میم کے نیچے پہ زیر، ترمذی۔ ترمذ جگہ کا نام ہے تو ترمذی۔ اب اس کو ترمذی یا ترمذی نہیں پڑھنا بلکہ ترمذی پڑھنا ہے، تو اس کو تیسرے نمبر پر داخل کیا۔ چوتھے نمبر پر ہے جی سنن۔ اب اس کا پورا نام اور تفصیل آگے پڑھیں گے، مختصر اس کا نام ہے جی سنن ابو داؤد۔ پانچویں نمبر پر ہے جی سنن نسائی، اور اس کے نون کے اوپر زبر ہے، نسائی پڑھنا ہے، نسائی نہیں پڑھنا۔ اور چھٹے نمبر پر ہے جی سنن ابن ماجہ۔ یہ جو ہمارا اردو فارسی سٹائل ہے، اس میں ہم مختصر یہ 6 کتابیں ہیں۔ بعض لوگوں نے آگے اختلافات دے گا، کسی نے 6 پورے کرنے کے لیے موطا امام مالک کو شامل کر لیا، اور کسی نے 6 پوری کرنے کے لیے ان میں سے ایک نکال کے سنن دارمی کو اس میں شامل کر دیا۔ لیکن اپنی ترتیب کے اعتبار سے، اپنی داخلی خصوصیات کے اعتبار سے، ابواب اور تراجم کا یہاں لفظ آئے گا جس کی وضاحت، ابواب و تراجم کے لحاظ سے اور انتخاب حدیث کے حوالے سے، یہ 6 کی 6 کتابیں مشہور بھی ہوئی اور مقبول بھی ہوئی۔ یہ 6 کتابیں اپنی ترتیب کے اعتبار سے، داخلی خصوصیات کے اعتبار سے، جن کی تفصیل ہم آگے جا کے پڑھیں گے، ابواب التراجم آپ ٹاپکس فی الحال کہہ سکتی ہیں، اس کے اعتبار سے، انتخاب حدیث کے اعتبار سے کہ کون سی حدیث کس چیپٹر میں لا رہے ہیں، کس ترتیب سے لا رہے ہیں، اور کیا ان میں داخلی خصوصیات ہیں اس ترتیب میں۔ تو یہ جو 4 لفظ میں نے لکھی، ترتیب، داخلی خصوصیات، ابواب التراجم اور انتخاب حدیث، اس اعتبار سے جو 6 کتابیں مشہور ہوئیں اور مقبول ہوئیں وہ یہ ہیں: صحیح البخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ کچھ یہاں واو پورا پڑھ دیتے ہیں، کچھ حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ داؤد بھی درست ہے، داؤد بھی درست ہے، حمزہ کے ساتھ بھی درست ہے، واو کے ساتھ بھی۔ اب جو لوگ موطا امام مالک کو شامل کرتے ہیں تو وہ چونکہ بہت پہلا ابتدائی مجموعہ ہے، اس اعتبار سے اس کو شامل کرتے ہیں، بعض اس کی اور خصوصیات بھی ہیں۔ جو لوگ سنن دارمی کو شامل کرتے ہیں تو اس کی بھی اپنی خصوصیات ہیں، خاص کر ابواب التراجم کے حوالے سے، لیکن شہرت اور قبولیت کے اعتبار سے جو مشہور ہوئی وہ 6 یہ ہوئی، اور جو مقبول ہوئی وہ۔ تو اب صحاح ستہ کا لفظ اس وقت ہم آج 21 اپریل 2026 میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو اپنی خصوصیات کے اعتبار سے صحاح میں جو صحیح حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں جو 6 کا عدد ہے وہ یہ ان کتابوں سے پورا ہوتا ہے، اس میں موطا امام مالک اور سنن دارمی شامل نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں یا بعض علماء کے نزدیک، بعض محدثین کے نزدیک یا بعض اہل ذوق کے نزدیک یہ شامل کر لیتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں جو شہرت ہوئی، جو مشہوری ہوئی، جو قبول عام ملا،
قبول عام یہ لفظ بھی استعمال کرنا چاہیے، قبول عام، یہ کاف قبول عام، اللہ دعا قبول کرے، یہ کاف کے اوپر ہمیشہ زبر پڑھنے کی، پیش پڑھتے قبول وہ غلط ہو جاتا ہے، وہ لفظ ہی بدل جاتا ہے، اس کا معنی ہی غلط ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ صحاح ستہ میں یہ 6 کتابیں شامل ہیں اور ان میں ان کی ترتیب، داخلی خصوصیات، ابواب و تراجم اور انتخاب حدیث کے حوالے سے یہ مشہور اور مقبول ہوئی، تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم سب سے پہلے ان 6 کتابوں کا تعارف مکمل طور پر ان سے آگاہی حاصل کریں، پھر ان کی جو مصنفین ہیں ان کی مختصر زندگی کا جائزہ جو ہے وہ ہم لیں۔ تو جیسا کہ میں نے جس ترتیب سے یہ کتابیں لکھی ہیں اسی ترتیب سے ان کا مقام بھی ہے، یعنی پہلے نمبر پر صحیح بخاری ہے، دوسرے نمبر پر صحیح مسلم ہے، تیسرے نمبر پر جامع ترمذی ہے، چوتھے پر سنن ابو داؤد ہے، پانچویں پر سنن نسائی ہے اور چھٹے پر سنن ابن ماجہ ہے۔ یہی ترتیب ان کی رکھی گئی ہے اپنی خصوصیات کے اعتبار سے، اپنے درجات کے اعتبار سے۔ اب اگر ہم پہلی کتاب کی طرف آئیں صحیح البخاری، تو اس میں صحیح البخاری کا جو انداز ہے اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے جو ہم اپنا تعارف پڑھیں گے، تو یہاں تو جگہ ختم ہو گئی ہے، میں تو لکھوں گا لیکن آپ نیچے وہ لکھی جائیں گے۔ تو پہلے وہ ہوگا جی تعارف امام بخاری۔ تو جب کسی کا تعارف شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے نام آتا ہے، پھر ولادت کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر ضروری ہو تو کچھ بچپن کے لڑکپن کے حالات، پھر تعلیم۔ تو جب تعلیم کا ذکر آئے گا تو ساتھ ہی اساتذہ کا ذکر بھی آ جائے گا، اساتذہ، اور اساتذہ کے لیے مشائخ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب جب ہم نام کی بات کرتے ہیں تو پہلے صرف نام لکھا جاتا ہے، القاب اگر لکھنے ضروری ہو تو پھر القاب کے لیے ہم الگ عنوان بنا لیتے ہیں۔ تو نام ہے جی ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، یہاں تک جاتے ہیں، آگے بخاری۔ ابو عبداللہ ان کی ہے کنیت، محمد ان کا نام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی والی ان کا بھی نام ہے محمد، اور والد گرامی کا نام ہے اسماعیل۔ تو نام بھی جو اس طرح کے شروع کے جو مشائخ تھے، بزرگ تھے، وہ وہی نام رکھتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہوں، آپ کے آبا و اجداد کے نام ہوں، قرآن میں آئے ہوئے انبیاء کے نام ہوں، اس طرح برکت حاصل کرنے کے لیے وہ نام رکھتے تھے۔ تو یہ ایک ہی وہ جو بولنے کا ایک سانس میں ہے نا، اس میں آپ ہو سکتے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، تو ایک سانس میں یہ یاد بھی ہو جائے گا اور اسی طرح یہ بتانا ہوگا۔ اتفاق سے درس تدریس کا سلسلہ نیا سال جو ہوتا ہے وہ شوال میں شروع ہوتا ہے، تو امام بخاری کی ولادت بھی دیگر کئی بزرگوں کی طرح شوال میں ہوئی۔ تو ولادت آپ کی ہوئی شوال، مہینہ آ گیا، سال ہے جی 1994 ہجری، اور شوال 1994 ہجری کو اب جگہ کا نام بخارا میں پیدا ہوئی ہے۔ تو مہینہ میں نہیں بھولے گا، پہلا مہینہ ہمارے جو یہ جسے کہتے ہیں سنت الدراسہ، اور وہ کہیں گے موصوف میں کہیں گے تو پھر کہیں گے سنت الدراسیہ، تو یہ ہے سنت الدراسہ، مرکب اضافی آ جائے گا۔
پڑھائی کا سال، اور موصول اگر کریں گے تو پھر السنۃ الدراسیہ، پڑھائی کا سال، یہ دونوں باتیں۔ تو ہمارا جو سنۃ الدراسہ ہے جس کا اب آغاز ہوتا ہے شوال میں، تو شوال میں ہی امام بخاری پیدا ہوئے 1994 ہجری میں، تو ظاہر سب سے بڑا ہوگا تو دوسری صدی ہجری ان کی ہوگی، دوسری صدی ہجری کی 6 سال ابھی باقی ہیں، تو ولادت ہوئی امام بخاری کی بخارا میں۔ بخارا کا جو ہے یہ افغانستان میں آتا ہے، اور اسے کہتے ہیں ماوراء النہر، ایک دریا ہے عربی میں دریا کو نہر کہتے ہیں، تو اس دریا کا نام ہے جیحون، جیحون۔ تو جیحون کے جو پرے علاقے ہیں انہیں کہتے ہیں ماوراء النہر، یعنی دریا سے پرے کے علاقے، تو دریا سے مراد جیحون ہے۔ دن کون سا تھا؟ تو دن جمعہ تھا، تو پہلی دن جمعہ شوال 1994 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے۔ بخارا کہاں ہے؟ ماوراء النہر میں۔ اب جب امام بخاری پیدا ہوئے دوسری صدی ہجری میں، تو دوسری صدی ہجری میں بڑے بڑے مشائخ موجود تھے، بہت بڑے بڑے محدث موجود تھے۔ امام بخاری کے جو والد ہیں یعنی جناب اسماعیل، انہوں نے امام مالک اور حماد بن زید اور عبداللہ بن مبارک، یہ دیکھیں کتنے بڑے نام ہیں، ان میں اب جو مشہور ہیں، والد خود محدث تھے جنہوں نے امام مالک، اب یہ 2-3 نام تو آپ کو پکے یاد رہیں، امام مالک اور یہ دوسرے ہو گئے عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک جیسے لوگوں سے علم حاصل کیا۔ تو یہاں سے امام بخاری کے والد کا جب اتنا بڑا مقام ہے، پہلے تو دوسری صدی ہجری میں ہی ہونا یہی بہت بڑا یعنی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر بعد میں آنے والوں کا، پھر ان سے بعد میں آنے والوں کا۔ تو حضور کا زمانہ تو ہو گیا، حضور کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ، بعد میں آنے والا ہے جو ہے وہ تابعین کا زمانہ، اور تیسرا جو زمانہ ہے وہ تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ تو تبع تابعین کا جو زمانہ ہے اس کی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی حضور خیر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس کے بعد کی میں گارنٹی حضور نہیں دے رہے، اگرچہ بعد میں بہت بڑے بڑے مشائخ آئے اور سارے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ امام بخاری بچپن ہی میں نابینا ہو گئے، تو جب نابینا ہو گئے تو والدہ بہت پریشان ہو گئی، اور وہ ہر وقت دعا کرتی رہتی کہ یا اللہ میرے لفظ جگر کو بینائی عطا کر دے، اس کی بینائی جو ہے وہ لوٹا دے۔ تو پھر انہوں نے کوئی خواب دیکھا جس خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ تو نے بہت ہی گریہ زاری کی ہے، بہت ہی آپ روئی ہو، تو پھر وہ جو گریہ زاری کی ہے، وہ جو آپ روئی ہیں، تو اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرزند کی جو بینائی ہے وہ واپس کر دی۔ تو جب وہ صبح بیدار ہوئی یہ خواب دیکھنے کے بعد، جس رات کو یہ خواب آیا، صبح بیدار ہوئی تو امام بخاری کو نظر آ رہا تھا ان کی جو آنکھیں وہ روشن ہو گئی تھی۔ یہ بات امام ذہبی نے لکھی ہے۔ اب آتے ہیں مختصر ہم نے جو کرنا ہے، ہاں القاب میں امام بخاری کے ویسے تو بہت سے القاب ہیں، لیکن ان کا جو سب سے بڑا لقب ہے وہ ہے امام المحدثین، امام المحدثین، تو یہ پکا ساتھ ہے امام المحدثین۔
جب آپ بولے تو آپ کہیں کہ امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے فرمایا، یوں کہہ سکتے۔ تعلیم اور حصول علم کی طرف ہم اب آتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ بخارا میں پیدا ہوئے تو ابتدائی اور رسمی جو تعلیم تھی، رسمی تعلیم سے مراد وہ ہوتا ہے جو اس علاقے میں تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، جس انداز سے بھی دی جا رہی ہوتی ہے، گھر میں دی جا رہی ہو، کسی دوسرے گھر میں دی جا رہی ہو، مسجد میں دی جا رہی ہو، یا جس طرح یہ مسجد میں اس طرح کا پڑھانا یا مدارس کا سلسلہ یہ تو بہت بعد میں شروع ہوا ہے نا۔ تو اس وقت جو بھی تعلیم کا انداز تھا، کسی استاد کے گھر بھیج دینا، کسی کو گھر بلا لینا، یا جس انداز سے بھی، وہ رسمی تعلیم آپ نے وہاں بخارا میں حاصل کی، اور 10 سال کی آپ کی عمر تھی تو باقاعدہ درس میں، حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ پھر جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خداداد صلاحیتیں عطا کی ہوئی تھیں، ذہن رسا عطا کیا ہوا تھا، عقل عظیم عطا کی ہوئی تھی، اور پھر حفظ اور یاد کرنے کی جو قوت ہے، ضبط کرنا، حفظ کے ساتھ ایک ضبط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو دونوں کا مطلب تقریباً حفظ و ضبط۔ حفظ و ضبط کی آپ کے اندر جو صلاحیت تھی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، تو جو بھی آپ چیز پڑھتے تھے پھر وہ فوراً ساتھ یاد کر لیتے تھے۔ اتنا تھا کہ یہ جو امام ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، جو آپ کے والد کے استاد تھے عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، بہت سی تو ضائع بھی ہو گئی، لیکن بہت سی چھپ بھی گئی ہیں، اس وقت مل سکتی ہیں۔ میں کچھ کتابیں بتاؤں گا آپ کو آگے جا کر کہ یہ کتابیں آپ عبداللہ بن مبارک کی پڑھیں۔ اخلاقیات پر بھی بہت کتابیں لکھی ہیں، احادیث پر لکھی ہیں، خود بہت بڑے محدث تھے۔ تو جب امام بخاری کی عمر 18 سال کی ہوئی، 18 سال جوانی کا آغاز، تو اس عمر میں آپ نے امام اعظم یعنی امام اعظم کی شاگرد خاص، یہ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں یہ ذہن میں رکھتے کہ یہ امام اعظم کی شاگرد خاص ہے، تو امام اعظم کی شاگرد خاص عبداللہ بن مبارک کی تمام کتابیں جو ہیں وہ امام بخاری نے بالکل رٹ لی تھیں، یاد کر لی تھی۔ ایک امام تھے امام داخلی، تو سب سے پہلے جن کے حلقے میں آپ آئے وہ امام داخلی ہیں، ان کے حلقہ درس میں سب سے پہلے شامل ہوئے، اور اس حوالے سے بھی کافی باتیں ہیں کہ کس طرح یہ دوران درس اپنی ذہانت کا اور اپنی علم میں دلچسپی کا اظہار کرتے تھے۔ آگے جا کے ہم کچھ نہ کچھ باتیں اس حوالے سے کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ درمیان میں 210 ہجری، یعنی یہ کتنے ہو گئے، 194، 6 سال یہ ہو گئے اور 10 وہ ہو گئے، تو 16 سال ہو گئے۔ 210 ہجری میں اپنی والدہ اور بڑے بھائی کے ساتھ حج کے لیے حجاز کا سفر کیا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد بھائی اور والدہ تو بخارا واپس آ گئی، لیکن امام بخاری وہیں رک گئے، اور وہاں آپ نے پھر بڑے بڑے مشائخ سے، بڑے بڑے اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ پھر وہاں سے حجاز مقدس سے، اب یہ تعلیم کی بات ہو رہی ہے، امام داخلی تو خود ادھر ہو گئے، حجاز مقدس یہ دوسرا آپ کا مرکز ہو گیا تعلیم حاصل کرنے کا، وہاں کے مشائخ سے حاصل کیا، علم حاصل کیا، فنون حاصل کیے۔ پھر کیا ہوا، یہ نہیں کہ صرف حجاز مقدس میں، بلکہ دور دور کے اسفار بھی کیے۔ ان میں پھر آپ شام میں گئے، بعد میں مصر میں گئے، مصر کو ایجپٹ کہتے ہیں، ایجپٹ، EGYPT، ایجپٹ۔ اسی طریقے سے بصرہ بھی گئے، یہ عراق میں آ گیا، بصرہ ہے،
اور کوفہ یہ کسی زمانے میں علم کے دو بہت بڑے یہ بہت بڑی درسگاہیں تھیں، مدرسہ آپ کہہ لیں، اور خاص کر علم ناو میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو مدرسۃ الکوفہ اور مدرسۃ البصرہ باقاعدہ وہاں پڑھتے ہیں. تو یہ مرکز تھے عراق میں بصرہ اور کوفہ. اب تو خیر وہ بات نہیں رہی، اب تو کوفہ میں عجیب ہی حالت ہے. ہم گئے تھے 2016 میں. اچھا جی، 2016 میں بھی عجیب حالت تھی، تو اب تو 2026 ہے، 10 سال اور اوپر گزر گئے ہیں. مختلف جو ہے نا بصرہ بار بار آتے جاتے رہے، 3-4 دفعہ گئے. پھر جو ہے پھر حجاز مقدس کی طرف واپس آئے اور مزید وہاں تقریباً 6 سال مزید وہاں رہے. اور وہ کہتے ہیں کہ امام داخلی سے لے کر حجاز مقدس کے مشائخ ہو گئے، اساتذہ ہو گئے، پھر شام کے اساتذہ سے پڑھا، مصر کے اساتذہ سے پڑھا، پھر عراق میں بصرہ، پھر حجاز مقدس میں واپس آ گئے. تو جن جن علماء سے اور مشائخ سے اور محدثین سے اور مفسرین سے اور متکلمین سے علم اور فن سیکھا، ان کی تعداد ہے تقریباً 1000 اساتذہ سے کسب فیض کیا. یہ دیکھیں کیا علم کی پیاس تھی، اور کیا شوق تھا، اور کیا ذوق تھا، اور کیا ہمت تھی. آج ہم سے ایک کتاب نہیں پڑھی جاتی. 1000 شیوخ سے، مشائخ سے، محدثین سے سماع حدیث کیا. یہ لفظ سماع حدیث کو بدل پڑھنا چاہیے، سماع حدیث یعنی حدیث کو سنا. پھر حدیثیں لکھنا شروع کر دیں. پھر یہ فرماتے ہیں کہ جتنی میں نے 1000 اساتذہ سے، مشائخ سے جو حدیثیں میں نے سنی، تو جیسا کہ ابھی آپ آگے ہم جا کے بات کریں گے کہ جب بھی کوئی حدیث کی کتابوں میں حدیث لکھی جاتی ہے تو وہ آپ اس کے 2 حصے کر لیں. پہلا حصہ ہوتا ہے جی الف سند، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے حدیث. تو سند میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ فلاں سے فلاں سے، ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں، اس طرح. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے جو 1000 اساتذہ سے، مشائخ سے جو ہزاروں احادیث سماعت کی، بلکہ لاکھوں، ان میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس کی سند بھی مجھے یاد نہ ہو. یعنی سند بھی یاد کرتے ہیں. دیکھو سند میں تو بعض اوقات 10 نام آتے ہیں، 12 نام آ جاتے ہیں. جیسے کہ آپ بڑی سند آپ آگے پڑھیں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے نام ہوتے ہیں. لیکن جیسے قرآن پاک بندہ حفظ کرتا ہے، ایسی انہوں نے حفظ کر. اب ظاہر ہے کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ آج زور کے وقت ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے پڑھا، عصر تک ان سے پڑھا، اور پھر ان سے اجازت لے کے چلے گئے. تو وہ استاد تو ہو گئے، لیکن وہ استاد ہوئے 2 گھنٹوں کے. 2 گھنٹوں میں جو کچھ ان سے پڑھا، جب دیکھا وہ استاد تو ہو گئے، لیکن اس طرح فہرست میں ان کا نام تاریخ میں نہیں ملتا. لیکن جب خود امام کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1000 سے، تو 1000 تو ہم مانیں گے، لیکن جو مشہور استاد ہیں نام پھر انہی کی لکھے جاتے ہیں. زیادہ تر جو آپ کے اساتذہ ہیں، یہ نقطہ بھی آپ نے آگے لکھ لینا ہے کہ زیادہ تر جو اس طرح جو میں بول رہا ہوں اس طرح آپ نے لکھ لینا ہے. زیادہ تر آپ کے اساتذہ میں وہ مشائخ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. سب سے بڑے محدث تو امام اعظم ہیں، تو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں جناب امام بخاری. آج جو لوگ کہتے ہیں وہ جی ہم امام بخاری کو تو مانتے ہیں لیکن ابو حنیفہ کو ہم نہیں مانتے، تو انہیں کہا جائے کہ امام ابو حنیفہ تو وہ ہیں جن کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام بخاری. تو پھر اندازہ کیجیے ان کے مقام کا امام صاحب کے. اب کچھ نام ہم لکھ بھی دیتے ہیں آپ کے اساتذہ کے، تو میں ادھر جگہ نہیں ہے تو میں نے لکھوں گا. تو
ان میں جی جو آپ نے یاد کر لینے اور امتحان میں بھی آپ ضرور لکھیں، ابراہیم بن حمزہ زبیری، ابراہیم بن حمزہ زبیری۔ باقی رحمۃ اللہ علیہ اور اس قسم کے حضرت یہ وہ الفاظ جو ہے وہ کہیں کہیں ضروری ہوتے ہیں، کہیں ضروری نہیں ہوتے۔ مشہور میں دوسرا آ گیا جی امام احمد بن حنبل، ہمارے جو 4 امام ان میں سے یہ ہیں، امام بخاری کے استاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ لکھیں جی جعفر بن عبداللہ، جعفر بن عبداللہ۔ اور 2 اور مشہور لکھ لیں چوتھے نمبر پر، یحییٰ بن معین، ان کا آگے بھی ذکر آئے گا تو اس لیے میں ان کا نام لکھوا رہا ہوں، یہ بھی بہت بڑے محدث تھے، یحییٰ بن معین۔ اور 5ویں نمبر پر لکھیں علی بن مدینی ہیں، کچھ مدینی بھی پڑھ دیتے ہیں ان کو، علی بن مدینی۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کس استاد کے بارے میں امام بخاری کبھی کبھار بات کرتے ہیں یا زیادہ بات کرتے ہیں، تو یہ جو 5ویں نمبر پر علی بن مدینی یا علی بن مدینی، ویسے مدینی ہونا چاہیے، مزید تحقیق ہم اس پہ کریں گے۔ ان کے بارے میں امام بخاری نے کہا کہ یہ میرے ایسے استاد تھے کہ ویسے تو میں بہت کچھ پڑھ رہا تھا، بہت کچھ حاصل کر رہا تھا، لیکن جو علی بن مدینی تھے یا مدینی تھے، ان کا بہت ہی بڑا علمی مرتبہ اور علمی مقام تھا، اور میں ان کے سامنے یعنی بہت ہی اپنے آپ کو، بہت پڑھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بہت ہی چھوٹا محسوس کرتا تھا علی بن مدینی کے سامنے۔ اتنا ان کا علم تھا، اتنا ان کا تقویٰ تھا، اتنا ان کا فن تھا، اتنا ان کی گرفت تھی علوم پر، حدیث پر، کہ میں ان کے سامنے اپنے آپ کو یعنی بہت ہی چھوٹا سمجھا، جیسے کوئی کسی بڑے استاد کے سامنے کہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، آئی ایم نتھنگ۔ تو یہ خود فرمایا ہے حضرت امام بخاری نے۔ امام بخاری کا جو تعارف ہے وہ ابھی چلے گا انشاءاللہ، کل ہم مزید پڑھیں گے۔ آج کا درس یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔